أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جس ذات پاک کا انتخاب فرمایا، وہ ذات پاک جزیرۃ العرب کے ایک شہر مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئی، اور اس ذات پاک کا تعلق مکۃ المکرمہ کے جس قبیلے سے تھا، وہ قبیلہ پورے مکہ میں بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں سب سے باوقار، عزت والا اور طاقت والا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا نام قبیلہ قریش تھا، اور قبیلہ قریش بہت سی شاخوں پر مشتمل تھا۔ اس کے بہت سے چھوٹے بڑے قبیلے تھے جو قبیلہ قریش میں شامل تھے، اور ان چھوٹے بڑے قبیلوں میں جو قبیلہ سب سے زیادہ معزز تھا، عزت والا تھا، منصب والا تھا، طاقت والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے میں پیدا فرمایا جس کا نام بنو ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خاندان بنو ہاشم میں ہوئی، جو قریش، قبیلہ قریش کا ایک بڑا خاندان تھا، باوقار خاندان، عزت والا خاندان،
حسب نسب والا خاندان، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں عدنان کو منتخب فرمایا، اور عدنان کی اولاد میں بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنو کنانہ کی خاندان میں قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش کے قبیلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا۔ تو میں حسب اور نسب کے اعتبار سے پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور برتر حسب نسب والا ہوں۔ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا ہے سب سے عزت والے حسب میں، عزت والے نسب کے اندر۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے اوپر خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا انتخاب فرمایا، حضرت نوح کا انتخاب فرمایا، اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا انتخاب فرمایا علی العالمین، پوری انسانیت میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف بخشا ہے، پوری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے، وہ یہ حضرات ہیں، وہ یہ شخصیات ہیں۔ اور ان میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور رسول رب العالمین بنایا ہے، رب العالمین کا رسول، رب العالمین کا میسنجر، پوری انسانیت کو ڈرانے والا، پوری کائنات کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ بندہ پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے بشارت دے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کو باخبر کرے، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے لوگوں کو باخبر کرے، اس سے آگاہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ایسے انتظامات فرمائے کہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے کہ اب کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اب کوئی بڑی تبدیلی پیش آنے والی ہے۔ سیرت اور شریعت کی اصطلاح میں اس کو ارحاسات کہا جاتا ہے کہ نبی کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعات منظر عام پر لاتا ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اب ضرور اس کے بعد کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھیجنے سے پہلے ان کی تائید کے طور پر، ان کی تقویت کے طور پر ایسے واقعات کو رونما فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی مکہ المکرمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے مکہ کے رہنے والوں کو، بلکہ پورے جزیرت العرب کے رہنے والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ
یمن کے بادشاہ ابرہا کا لشکر تھا جو مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے۔ یمن اس وقت حبش کے ماتحت تھا، اور یمن پر جو گورنر تھا اس کا نام ابرہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اطراف و اکناف سے، دور دراز کے علاقوں سے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے اور وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے یمن میں اس سے شاندار عمارت تعمیر کروں اور لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دوں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، اس نے ایک شاندار عمارت بنائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ آ کر اس گھر کا طواف کرے۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اس گھر کا طواف کرے۔ یہاں پر شاندار انتظامات پائے جاتے ہیں، لیکن بیت اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، خانہ کعبہ کی جو عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں، وہ اس عظمت کو ان کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ جب لوگوں کو پتا چلا تو کسی ایک شخص نے جا کر رات کے وقت میں اس گھر میں جس کو ابرہا نے تعمیر کیا تھا پاخانہ کر دیا۔ جب صبح کے وقت ابرہا کو اس کی خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، طیش میں آیا اور حکم دیا کہ ایک زبردست لشکر تیار کیا جائے جو ہاتھیوں پر مشتمل ہو، تاکہ ہم مکہ جا کر اس گھر کو گرا دے، اس کو مسمار کر دے۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی، لہذا ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ یہاں اہل مکہ کو اس کی خبر ملی کہ وہ زبردست ہاتھیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا، اور عرب کا علاقہ وہ علاقہ تھا جہاں پر ہاتھی نہیں تھے، لہذا ہاتھیوں کی وحشت اور اس کا خوف ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا۔ مشورہ کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے۔ باوجود مشورے کے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، گرینڈ فادر تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کے ذمہ دار تھے۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں ان کے پاس تھی، ان سے مشورہ کیا گیا لیکن کوئی حل نہیں نکل پایا۔ آخر جب ابرہا کا لشکر بالکل قریب آیا تو اہل مکہ نے مکہ کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر جا کر انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا ابرہا اس گھر کو ڈھانے میں کامیاب ہوتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خانہ کعبہ کی پروردگار کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے ابرہا کے لشکر کی شکست کا۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا۔ عبد المطلب صاحب ثروت تھے، ان کے اونٹ ان کی چراگاہ میں چر رہے تھے۔ ابرہا کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کیا۔ عبد المطلب کو جب پتا چلا تو عبد المطلب اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر ابرہا سے ملنے گئے۔ جب ابرہا کو پتا چلا تو اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ صلح کے ارادے سے آئے ہو، آنے کی اجازت دی، اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کے ساتھ فرش پر بیٹھا، ان کے اکرام کے طور پر۔ خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد پوچھا کہ اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا اس کو سن کر وہ حیران ہو گیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 100 اونٹوں پر قبضہ کیا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے
کہ آپ اپنے لشکر کو حکم دیجئے کہ وہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دے۔ ابرہہ تعجب میں پڑ گیا، خانہ کعبہ کا متولی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور اس کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے تعجب سے کہا، کیا تمہیں پتا نہیں میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ تو عبد المطلب نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آئے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی فکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کا تعلق ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آج مجھ سے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی لشکر میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو عبد المطلب نے کہا، انت وذاک، پھر تو جانو اور اس گھر کا جو پروردگار ہے وہ جان لے، انت وذاک، تیرا معاملہ تیرے ساتھ۔ تو پھر ابرہہ نے ان کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ اب جب ابرہہ مکہ میں داخل ہوا اور قریب تھا کہ وہ مکہ المکرمہ پر حملہ کر دے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا جن کے منہ میں 2 کنکریاں تھی، جن میں سے ہر ایک کے منہ میں 2 کنکریاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جھنڈ کو بھیجا، جس نے ان کے ہاتھیوں پر وہ کنکریاں مارے، جس سے ان کے ہاتھی زخمی ہو گئے، ان کے لشکر کے سپاہی زخمی ہو گئے، خود ابرہہ زخمی ہو گیا اور زخمی حالت میں اسے یمن واپس لایا گیا۔ ابھی یمن پہنچا ہی تھا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ فرمایا سورۃ الفیل میں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ نے ان کے مقابلے کے لیے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جن کا نام ابابیل تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، آپ کا خاندان بنو ہاشم اور آپ کا قبیلہ قریش، اس خاندان اور اس قبیلے کی وقعت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت پہلے سے کئی گنا لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے ظاہر ہونے کے بعد اس خاندان اور اس قبیلے کی قدر و قیمت لوگوں کے دل و دماغ میں پہلے سے کئی زیادہ بیٹھ گئی، اور لوگ پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ اس خاندان کی اور اس قبیلے کی تعظیم کرنے لگے، اس کی عزت کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ اب اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا، اور وہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 570 یا 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین حسب نسب میں پیدا فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے اس پر روشنی ڈالی گئی۔ اس کا ایک واقعہ بھی سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ آپ کے والد محترم عبداللہ، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ایک عورت ملی جو کاہنہ تھی، نجومی تھی، ستاروں کو دیکھ کر
اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگوں کے حال و احوال کو پڑھنے والی تھی۔ وہ نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضرت آدم کی پشت سے سلسلے وار منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس عورت نے اس کو محسوس کیا تو عبداللہ سے کہا الک حاجۃ فی، یعنی دوسرے الفاظ میں اس نے آپ کے والد کو برائی کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی۔ آپ کے والد نے انکار کیا اور گھر تشریف لائے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی آمینہ کے ساتھ صحبت فرمائی، جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اور جس کی ہر مذہب میں، ہر شریعت کے اندر اجازت ہے، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت فرمائی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہی عورت راستے میں ملی جس عورت نے آپ کے والد محترم سے کہا تھا گناہ کی دعوت دیتے ہوئے۔ اب صورتحال بدلی ہوئی ہے، اب آپ کے والد عبداللہ اس سے کہہ رہے ہیں کیا اب تیرے اندر حاجت ہے؟ تو نے جو کہا تھا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی گنہگار عورت نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس طرح کے کام کرنے والی عورت ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم گھر پر جا کر آنے سے پہلے تمہارے چہرے پر مجھے ایک نور دکھائی دے رہا تھا، یقیناً وہ اس بچے کا نور ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والا ہے، جس کے ذریعے تبدیلی آنے والی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شرف مجھ کو حاصل ہو جائے، میں چاہتی تھی کہ وہ عزت، وہ مقام مجھ کو حاصل ہو جائے۔ میں کوئی گنہگار عورت نہیں ہوں، میں کوئی زنا کرنے والی عورت نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ ایک عورت نے درخواست کی، آپ کے والد نے انکار کیا، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی، اب جب ان کے والد درخواست کر رہے ہیں تو وہ انکار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور حسب کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا، اور یہ انتظام جیسا کہ علماء فرماتے ہیں آپ کے والد تک نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جن حضرات سے جا کر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو محفوظ فرمایا تھا۔ گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو محفوظ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ ان کی وفات ہو گئی۔ سفر پر نکلے لیکن واپس نہیں آ پائے، راستے ہی میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہو گئی۔ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے والد کا سایہ سر سے اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ انسانیت بالکل یتیم ہے، جس طرح آپ یتیم تھے یہ انسانیت یتیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، آپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمایا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پوری انسانیت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے، مہربانی کا معاملہ کیجئے، ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر راہ راست پر لانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، رحمت کی تعلیم، شفقت کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، ہمدردی کی تعلیم، غمگساری کی تعلیم۔ وہ لوگ
بڑے ناانصاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خونخواری کی نسبت کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام کی طرف دہشت گردی کی نسبت کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے ناانصافی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہے، وہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ اور ان کی کیا بات کرے، ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں، ہم خود اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، ہم خود قرآن کے پیغام سے ناواقف ہیں۔ تو ولادت سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کا وقت قریب تھا۔ اب پیدا ہونے کے بعد آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ حمل میں ٹھہرا ہے اس وقت سے لے کر پیدائش تک یعنی ڈیلیوری تک مجھے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سی عورتوں کو ان مراحل سے گزرتے دیکھا ہے جس میں ان کو بڑی تکلیفیں پیش آتی ہے، بڑی دقتیں پیش آتی ہے، لیکن میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت محسوس کی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اور جس وقت بچے کی پیدائش ہوئی میں نے دیکھا کہ میری ذات سے ایک نور نکل رہا ہے جس نے بصرہ اور شام کے علاقوں کو روشن کر دیا۔ یعنی پیدائش کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دی گئی تھی کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس بچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نازل کیا جائے گا، اس کو آخری نبی بنایا جائے گا اور اس کا پیغام پوری دنیا میں عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی والدہ کو یہ بات دکھا دی تھی۔ پیدا ہونے کے بعد دادا کو خبر دی گئی، نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو دادا نے کہا کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، اس کا نام جو ہے وہ محمد رکھا جائے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ دادا نے کہا کہ اس کا نام احمد رکھا جائے، والدہ نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، خواب میں بتلایا گیا ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے۔ بہرحال مشورے سے نام محمد رکھا گیا۔ اس سے پہلے پورے جزیرۃ العرب میں یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب کچھ بچے پیدا ہوئے، ان کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ واقعات پیش آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ چل کر ضرور کوئی بڑی تبدیلی پیدا ہونے والی ہے، کوئی بڑی شخصیت پیدا ہونے والی ہے۔ تو اہل کتاب وغیرہ کے ذریعے جن لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، تو لوگوں نے وہ سن کر اپنے بچوں کا نام بھی محمد رکھا تھا، لیکن بہت کم تعداد میں یہ نام رکھا گیا تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسب نسب کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کو بھی محفوظ رکھا، آپ کے لیے اس کو خاص کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کی ہوئی یا اس کے لگ بھگ، تو عربوں کے علاقے میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ گاؤں اور دیہات کی آب و ہوا میں رہے اور اس کا جسم اچھی طرح پروان چڑھے، اس کی اچھی طرح نشو نما ہو۔ ہم جانتے ہیں شہر کا حال کیا ہے، باہر ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور گھروں میں ایسیاں چالو ہوتی ہیں، تو شہر کا حال کیا ہوتا ہے ہم اس سے بخوبی واقف ہے۔ اہل مکہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو شہر سے باہر دیہات میں بھیجتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی
کہ اس کی اچھی پرورش ہو، اچھی نشو نما ہو، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دیہات کی زبان محفوظ ہوتی تھی شہر کی زبان کے مقابلے میں۔ شہر میں مختلف جگہ کے لوگ آ کر بستے ہیں تو زبانیں خلط ملط ہو جاتی ہے۔ دیہات میں ایک ہی علاقے کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، ان کی زبانیں محفوظ رہتی ہے۔ اس مقصد سے بھی بچوں کو دیہات میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کا بڑا واقعہ ہے، بنو سعد کی کچھ عورتیں آئی جس میں حضرت حلیمہ یہ بھی ان عورتوں میں موجود تھی۔ سب نے ایک ایک بچہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب نے انکار کیا کہ یہ یتیم ہے، اس کی ماں کیا دے سکتی ہے، اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے بھی ابتدا میں انکار کیا، لیکن قسمت میں ان کے لیے طے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی گود میں اور انہی کی پرورش میں پروان چڑھیں گے۔ جب جانے کا وقت قریب آیا تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو ہماری گود خالی ہے، ہم کو کوئی بچہ نہیں مل پایا، میں چاہتی ہوں کہ اس یتیم کے پاس جا کر اس کو لے لوں۔ شوہر نے اتفاق ظاہر کیا، آئی اس بچے کو اپنے گود میں لیا اور اپنے سہیلیوں کے ساتھ واپس ہوئی۔ جب بنو سعد سے مکہ آ رہی تھی، جس اونٹنی پر سوار تھی وہ اونٹنی بالکل کمزور دبلی پتلی تھی۔ سہیلیہ کہتی تھی کہ اے حلیمہ تو نے ہم کو پریشان کر دیا، تیری اونٹنی چلتی ہی نہیں ہے، تو نے سفر کو لمبا کر دیا۔ اب جب اور نہ اس سے دودھ نکلتا تھا، اب جب واپس جا رہی ہے مکہ المکرمہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب کیفیت پیدا فرمائی اس اونٹنی میں۔ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگی کہ وہ سہیلیہ کہنے لگی اے حلیمہ ہمارا تو انتظار کر، ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے، یہ تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا، کہاں سے اس میں برکت آئی۔ حضرت حلیمہ کا اپنا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ فرماتی ہے کہ جب بنو سعد سے نکلی تھی میرے سینے میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچہ دودھ پی سکے، رات بھر رو رو کر پریشان کر دیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھا ہے، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر، میرے سینے سے دودھ نکلنے لگا، اس بچے نے بھی پیا، میرے بچے نے بھی پیا، اور دونوں اطمینان کے ساتھ سو گئے۔ جب بنو سعد میں واپس آئی تو کہتی ہے کہ پورا علاقہ قحط سالی کا شکار تھا، جانور جنگل میں جاتے تھے بھوکے پیٹ واپس آتے تھے، کیونکہ سبزہ اور چارہ بالکل نہیں تھا۔ لیکن عجیب و غریب معاملہ تھا، میری اونٹنیاں بھرپیٹ واپس آتی تھی اور کسی کی اونٹنیوں کے تھنوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا، میری اونٹنیاں لبالب دودھ سے بھری ہوئی واپس آتی تھی۔ لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ اپنی بکریاں وہاں پر چراؤ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کا چرواہا چراتا تھا، اس کے باوجود ان کی بکریاں، ان کے اونٹ خالی پیٹ واپس آتے تھے۔ پیدائش سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ گھر کے پیچھے آنگن میں، گھر کے پیچھے جانب کھیلتے تھے بکریوں میں۔ ایک مرتبہ عام معمول کے مطابق کھیل رہے تھے کہ دو لوگ ظاہر ہوئے، دونوں پر سفید لباس تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ آپ کے رضاعی بھائی بہن جو آپ کے ساتھ تھے وہ اس صورتحال کو دیکھ کر ڈر گئے، سہم گئے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر آئے اور اپنی والدہ اور اپنے والد کو اس کی خبر دی۔
حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑتے دوڑتے اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ بالکل متغیر۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیا ہوا؟ کہا کہ دو لوگ آئے، انہوں نے مجھ کو زمین پر لٹایا، میرا سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے کسی چیز کو نکال کر باہر پھینک دیا اور میرے دل کو اچھی طرح صاف کر کے دھو کر دوبارہ اس میں داخل کر دیا اور اس کو برابر کر دیا۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں شق اور احادیث کی کتابوں میں شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے آپ کے دل کو نکالا گیا اور دل میں سے اس حصے کو نکالا گیا جہاں پر شیطان کا دخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے کو پاک و صاف کر دیا گیا زمزم کے پانی سے دھو کر۔ وہ دو لوگ جو سفید پوش تھے وہ فرشتے تھے، ایک جبرائیل تھے اور دوسرے میکائیل تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا۔ اور آپ کی زندگی میں یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ تو بنو سعد میں جب آپ چھوٹے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل، 40 سال کی عمر میں جب آپ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کو دھو کر صاف ستھرا کر کے پھر آپ کے جسم میں اس کو لوٹایا گیا۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نکلے تھے، اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ اور آپ کے رضاعی والد یہ کہنے لگے آپس میں کہ پتہ نہیں اس پر ہو سکتا ہے کوئی جنون طاری ہوا، جنوں کا اثر ہو گیا۔ وہ جانتے نہیں تھے کیا معاملہ ہے، ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آیا تو ان کے گھر والے ہم پر برسیں گے، ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے، اس سے پہلے کہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے ہم اس بچے کو واپس کر دیں۔ لے کر آئے ان کی والدہ کے پاس، حضرت آمینہ کے پاس، اور اس بچے کو واپس کیا تو حضرت حلیمہ آمینہ کہنے لگی، حلیمہ کیا بات ہے، تم تو چاہتی تھی کہ بچہ تمہارے پاس اور کچھ مدت رہے، پھر اتنا جلدی لے کر کیوں آئی؟ پہلے تو ٹال دیا، لیکن جب بار بار آپ کی والدہ نے پوچھا تو یہ واقعہ، یہ ماجرا، یہ قصہ سنایا تو حضرت آمینہ نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس بچے کی ایک بڑی شان ہے۔ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری ذات سے ایک نور نکلا ہے جس نے بصرہ، شام کے علاقوں کو روشن کر دیا۔ انطلقی راشدتن، تم اپنے گھر کو واپس ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت اپنی والدہ کے پاس رہے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلی تاکہ اپنے ننیحال میں کچھ دن گزارے اور اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کرے، وہاں پر جا کر دیکھے۔ اس ارادے سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے جب واپس ہو رہی تھی تو مکہ کے راستے میں مقام ابوا پر ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کی جو باندی تھی ام ایمن، وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب کوئی نہیں تھا سوائے ام ایمن کے
تو ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر مکہ مکرمہ میں لے آئی اور آپ کے دادا کے سپرد کر دیا عبد المطلب کے۔ اب اس پوری مدت میں ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن کا بہت خیال رکھا، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوا۔ لیکن وفات سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھیں گے۔ اب باپ کی وصیت ہے، باپ کی تاکید ہے، لہذا عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور آپ کا خیال رکھا۔ آپ اپنے بچوں سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ 12 سال کی عمر ہوئی، ابو طالب ایک تجارتی سفر پر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہنے کے عادی ہو گئے تھے، ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جب پتا چلا کہ چاچا سفر پر جانے والے ہیں تو آ کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں آؤں۔ جب بہت زیادہ روئے، گڑ گڑائے تو ابو طالب کا دل پسیج گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ اس سفر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بہت سارے معجزات کو ظاہر فرمایا۔ جب بصرہ کے علاقے میں پہنچے تو وہاں پر ایک کنیسہ تھا، ایک گرجا گھر تھا جس میں ایک پادری رہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جب قریش کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہ کبھی باہر نہیں آتا تھا، کبھی خیریت دریافت نہیں کرتا تھا، کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس مرتبہ وہ اچانک دوڑتا ہوا باہر آیا اور ابو طالب کے قافلے میں آ کر ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے دوسری طرف گئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اس نے پوچھا کیا تم اتنے ہی ہو یا پھر اس کے اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو کسی کام سے دوسری طرف چلے گئے۔ اس راہب نے کہا کہ جب وہ سب آ جائے تو تم میرے پاس چلے آنا، میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ سب حیران، اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہاں سے گزرے، کبھی اس نے ہم کو پوچھا نہیں، آج کیا معاملہ پیش آیا؟ اب سب اس راہب کے پاس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے۔ راہب نے جب آپ سے بہت سارے واقعات اس میں بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو وقت ناکافی ہوگا، جو اہم واقعات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہے، عالمگیر نبی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بنا کر مبعوث کرے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ اس راہب نے کہا کہ اس بچے کو ابھی اسی وقت واپس بھیج دو کہ اگر تم آگے چلے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے یہود اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے ان علامتوں کے ذریعے پہچانا جو علامتیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، تورات، زبور اور انجیل اور دیگر صحیفے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں
اس طرح جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو نہ پہچان سکے؟ ہر ایک اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ اہل کتاب خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، خواہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے پہچانتے ہیں جو نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی۔ اس نے پہچان لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا گیا تو اس نے زاد راہ کے طور پر سفر میں کھانے پینے کا توشہ دیا۔ سب لوگ حیران تھے، تعجب تھے۔ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا شروع کی اور بکریاں چراتے رہے، اور بکریاں چرانے کا مقصد صرف تجارت نہیں تھا، بکریاں چرانے کا مقصد صرف معاش حاصل کرنا نہیں تھا۔ چند قیرات یعنی چند روپیوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے دوسروں کی، تو اس کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں تھا، بلکہ جزیرت العرب کے جغرافیہ سے واقف ہونا تھا، جزیرت العرب کے راستوں سے واقف ہونا تھا، تاکہ جب وہ اصل منزل آئے گی، جب نبوت عطا کی جائے گی، اور اس وقت جو حالات پیش آئے گے، ان حالات میں جغرافیہ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، چھوٹے بڑے راستوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا اس مدت میں جب آپ نے بکریاں چرائی ہے، جزیرت العرب کے تمام راستوں سے آپ نے واقفیت پیدا کی، اور جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کر ایسا راستہ اختیار فرمایا جس پر دشمن آ نہیں سکتا تھا۔ بکریاں چراتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم حاصل کیا، اور پھر اس مدت میں آپ کے قبیلے کی جنگ بھی ہو گئی تھی ایک باہر کے قبیلے کے ساتھ۔ آپ نے اپنے قبیلے والوں کا، اپنے ملک والوں کا، اپنے وطن والوں کا ساتھ دیا، اور پھر آپ نے تجارت شروع کی۔ تجارت میں امانت داری، دیانت داری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان تھی۔ جب آپ کی امانت داری کے چرچے ہونے لگے تو قریش کی ایک مالدار خاتون کو اس کا پتہ چلا۔ اس مالدار خاتون نے اپنا مال آپ کو دیا تجارت کے ارادے سے، اور اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ مختصر سی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال فروخت کر کے آئے تو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، تو اپنے غلام سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو غلام نے سفر کی رودات سنائی کہ بڑے ایماندار ہے، دیانت دار ہے، اور سفر میں نے بہت سی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہے۔ اگر یہ دھوپ میں ہوتے ہیں تو درخت آ کر ان پر سایہ کرتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے معاملات بیان کیے۔ اس عورت کا، اس خاتون کا نام ختیجہ تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی، ذی فہم خاتون تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی اس آدمی کی کوئی بڑی شان ہے، لہذا اس نے اپنے سہیلیوں کو بتایا کہ اگر یہ شخص راضی ہو تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے اس خاتون کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی تھی۔ 40 سال کی عمر تھی اس خاتون کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوئے، اور پھر آپ کا نکاح ہوا حضرت ختیجہ سے 24 سال کی عمر میں۔ آپ 24 سال کے تھے اور وہ خاتون 40 سال کی تھی۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں تعدد ازواج کا بہانہ بنا کر کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے نبی خواہش پرست تھے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 24 سال کا جوان اور 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے، کیا وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شادی کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کی جو دیگر زوجات ہیں وہ سب کے سب ایسی تھی کہ ان کے پہلے نکاح ہو چکے تھے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔
اور اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر بھی کئی سارے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کئی سارے شکوک اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں. چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، گردن جھکا کر چلے جاتے ہیں، شرمندہ ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم واقف نہیں. تو بہرحال اس کا مرحلہ آگے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 24 سال کی عمر، اور پھر آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت داری پورے مکہ المکرمہ میں اور پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گئی. شادی کے بعد آپ کو موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 مہینہ غار حرا میں جا کر اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے اس طریقے پر جو طریقہ حضرت ابراہیم کا تھا. اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے طریقے پر عبادت کرتے تھے. رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، وہ 1 مہینہ آپ پورا وہاں پر گزارتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو قریش کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، چونکہ چاروں طرف سے پہاڑی کا علاقہ ہے اور درمیان میں خانہ کعبہ ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے سیلاب کا پانی اندر جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دیواریں بالکل کمزور ہو چکی ہے. ضرورت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کریں. چندہ کیا گیا، پیسہ جمع کیا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی. جب تعمیر مکمل ہوئی تو ایک بڑی جنگ چھڑ گئی قریش کے قبائل کے درمیان حجر اسود کو لے کر. حجر اسود ان کے نزدیک، ان کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھے، جس جگہ پر وہ تھا اس جگہ پر رکھے. آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. قریب تھا کہ تلواریں باہر نکلے. ایک شخص نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. سب لوگ اس پر راضی ہو گئے. صبح کے وقت دیکھا گیا کہ ایک نورانی چہرہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو کہنے لگے ھذا محمد رضینا بہ ھذا صادق ھذا امین. یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت عطا فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحمت پیدا فرمائی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپس میں جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرے، رشتے ناطے توڑنے والوں کے درمیان صلہ رحمی پیدا کرے. آپ اس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، آپ کو اس کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. آپ کو اس کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا کہ بھائی کو بھائی سے لڑائے اور ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے لڑائے. آپ کو اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حکمت کی بنا پر ان کے درمیان ایک بہترین فیصلہ فرمایا جس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ ٹل گئی. آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ. جب چادر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص اس چادر کے کنارے کو پکڑے. جب سب نے اس چادر کے کنارے کو پکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا اور کہا کہ آپ اس کو اٹھاؤ. جب سب نے مل کر اس کو اٹھایا اور اس جگہ کے قریب لے گئے جہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو اس جگہ پر رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بھی آپ کی جھولی میں ڈال دیا، یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اب تک وہ پتھر، وہ حجر اسود
اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو رکھا تھا۔ اس طرح ایک بہت بڑی جنگ جو ان کے درمیان ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ فیصلے کے ذریعے ٹل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کو لے کر مبعوث نہیں کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگوں کے خاتمے کے لیے آئے تھے، جنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ایک عجیب تماشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسلام کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اس پر ریسرچ کریں، اپنی کتابوں کو بھی پڑھیں، اور دوسرے حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی ہے اور بہترین کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر ہم ان کی ان باتوں کا جواب دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہر دور میں، ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کریں۔ ایک بات اور آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا کہ 12 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر گئے اور اس راہب سے ملے جس کا تذکرہ کیا گیا، تو جو مستشرقین ہیں، ان مستشرقین نے اس واقعے کو جو بہت ہی مختصر سی مدت پر مشتمل ہے، اس راہب سے جو ملاقات تھی وہ بہت ہی مختصر تھی، زیادہ لمبی ملاقات نہیں تھی۔ مستشرقین نے اس واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی اس راہب کی سکھلائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب بات بیان کرنے لگے، ایک عجیب فلسفہ جو کسی کی دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ایک مختصر سی مدت جو ایک دن پر بھی مشتمل نہیں ہے، 12 گھنٹوں پر بھی مشتمل نہیں ہے، بلکہ 2 گھنٹوں پر بھی مشتمل نہیں ہے، اس مختصر سی مدت میں ایسی بلیغ اور ایسی اعلیٰ تعلیمات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی امی ہے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے عطا فرمایا۔ نبوت سے پہلے آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کا یہ نظریہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ لیکن وہ ببانگے دوہل اس کو بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تمہارے نبی نے جو تعلیمات پیش کی ہے وہ اس یہودی سے، اس راہب سے حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ سراسر غلط بات، یہ سراسر غلط بات۔ تو 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا، اور پھر اس طرح آپ کی زندگی کے سالوں میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام آیا، جس پیغام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی، اور نبوت کے بعد آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ یہی وہ آپ کی زندگی ہے جس کو تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات و نتائج مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یا ربنا یا رب
انت فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خیانتوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ محض تیرے نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تیری نبی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کے ذریعے تو نے اس دنیا کی ظلمت کو ختم فرمایا تھا، یا اللہ ہم کو تیرے نبی کی برکات سے مستفید فرما، یا اللہ اس کی زندگی سے مستفید فرما۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم سب کو داعی بنا، ہم سب کو عامل بنا۔ یا اللہ ان تمام تعلیمات کو پورے عالم میں لے کر چل پھرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ امت کو اس نور کی طرف لانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں غالب فرما، تیری محبت ہمارے دلوں میں غالب فرما۔ یا اللہ اس ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے معاشرے میں حضور کی محبت کو عام فرما، حضور کی سیرت کے سیکھنے سکھانے کو عام فرما۔ یا اللہ دین کے سیکھنے سکھانے کو عام فرما۔ یا اللہ جہالت کو اللہ ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و زیادتی کو ختم فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے یا اللہ ان کے شفا یابی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو کوئی یا اللہ پریشان حال ہے، یا اللہ ہماری جو کچھ حاجات ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ اپنے غیب سے یا اللہ ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ امت کا بہترین سرمایہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کی چابی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کی چابی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ شر کا تالا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خیر کا تالا بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شر کی چابی بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔